بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد الترہیب من کتم العلم۔ ایک فصل رہے گا، فصل لے کے ہی چلو ٹھیک ہے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اغفر لشیخنا ولوالدینا وللسامعین ولجمیع المسلمین۔ قال الامام المنذری رحمہ اللہ تعالی فصل وعن ابی مسعود البدری قال وعن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إنه قد أبدع بي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا، فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله، رواه مسلم وأبو داود والترمذي۔ وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما عندي ما أعطيكه ولكن ائت فلانا، فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله، رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البزار مختصرا الدال على الخير كفاعله، رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد۔ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم وغيره۔ وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموا أهليكم الخير، رواه الحاكم موقوفا وقال صحيح على شرطهما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ باب چل رہا تھا ترغیب و ترہیب میں، الترغیب فی نشر العلم والدلالۃ علی الخیر۔ دو چیزوں کا بیان تھا اس باب میں۔ پہلی چیز یہ تھی الترغیب فی نشر العلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے تو اپنے علم کو عام کرنا، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، صرف اپنے تک نہیں بلکہ اپنی بھی اصلاح کرے اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اسی کو کہا جاتا ہے علم نافع۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما ینفعنی بھی، یہ علم نافع۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو یمن کے رہنے والے بہت بڑے محدث تھے اور شرح احادیث میں شمار ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ فتح الباری کے بعد نیل الاوطار ایک ایسی شرح لکھی انہوں نے کہ اس کے بعد کوئی حدیث کی شرح کرنے والا مستغنی و بے نیاز نہیں ہوتا، ہر ایک کے سامنے نیل الاوطار ہوتی ہے۔ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو لکھی ہے شرح نیل الاوطار اور دوسرے ایک تحفۃ الذاکرین ہے، دعاؤں کی کتاب، اس کی شرح۔ اس کے اندر نقل کرتے ہیں علم نافع وہ ہے جو انسان اپنے علم پر عمل کرے پھر اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور نبی علیہ السلام اسی سے پناہ مانگتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفع، اللہ ایسے علم سے مجھے بچانا، محفوظ رکھنا جس علم سے نہ ہم فائدہ اٹھائیں نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو اس باب کے دو حصے تھے، ایک تو ہے نشر العلم،
یعنی علم کو عام کرنا، علم کو عام کرنا اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی کتاب سے، اور اس طرح سے اپنے وعظ و نصیحت سے، اپنے درس و تدریس سے لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانا، پڑھانا، سکھانا اور عام کرنا۔ اسی لیے جہاں طالب علم کی علم حاصل کرنے کی فضیلت آتی ہے، وہیں علم پھیلانے کی بھی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر وہ سکھاتا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ تھا جس کے متعلق کئی احادیث گزر چکی ہیں۔ دوسرا حصہ تھا باب کا والدلالۃ علی الخیر، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف رہنمائی کر دینا، اچھی چیز کی طرف رہنمائی کر دینا۔ کوئی آدمی پریشان ہے، شابیہ میں گھوم رہا ہے، مسجد ڈھونڈ رہا ہے کہ مسجد کہاں ہے، کبھی آواز آتی ہے لیکن مسجد کا منارہ نظر نہیں آتا، کبھی نظر آتا ہے لیکن بلڈنگوں میں ایسی چھپی ہو تو جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ ایک مثال، اب کوئی بھٹک رہا ہے، آپ سے سلام کیا، بھائی کیوں بھٹک رہے؟ نہیں مسجد، اس طرح چلے گئے فلاں جگہ آپ جائے، آپ کو مسجد مل جائے گی۔ آپ نماز تو پڑھنے نہیں گئے، ہو سکتا ہے آپ اپنے پڑوس کی مسجد میں پڑھ رہے ہوں، لیکن آپ نے ایک انسان کی رہنمائی کر دی کہ ہاں فلاں جگہ مسجد ہے، تو اس کو کہتے ہیں الدال علی الخیر۔ اور الدال علی الخیر کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی نیکی کی طرف رہنمائی کر دینا، نیکی کا راستہ بتا دینا، یہ بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ علم کو پھیلانا، اور دوسری ہے آپ لوگوں کو اپنے رائے، اپنے مشورے، اپنی صلاحیت، اپنے علم کے مطابق لوگوں کو کسی اچھی چیز کی طرف رہنمائی کردہ، جگہ بتا دینا کہ فلاں جگہ یہ چیز ہوتی ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس تمہارے پاس ٹائم نہیں، ہم بزی ہیں، نہیں پوچھ رہا ہے کوئی اچھی بات، ایڈریس پوچھ رہا ہے، پتہ پوچھ رہا ہے، کوئی مدرسے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو صحیح اپنی معلومات کے مطابق رہنمائی کر دیں کہ فلاں جگہ جاؤ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جو نقل کی ہے ابو مسعود البدری، ابو مسعود البدری مشہور صحابی ہیں، ایک عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ الگ ہیں، یہ ابو مسعود ہیں، اور ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جنگ بدر میں شامل تھے، وہ نہیں، بلکہ یہ بدر کے رہنے والے تھے لیکن ہجرت کر کے بعد مدینہ میں آ گئے تھے، تو اس لیے ان کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، ابو مسعود البدری، اور بڑے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یستحملہ، ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اور آیا کس مقصد کے تحت؟ یستحملہ، استحمال ایک ہے آپ کسی پر سوار ہوں، اور ایک ہے کسی کو آپ سواری دے دیں، تو آپ اگر کہیں گے بھائی ادھر ہم کو بھی وہاں تک لیتے چلیں، تو اس کو استحمال کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ استحمال۔ تو اس نے آدمی نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے لیکن میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، آپ کسی سواری کا انتظام کر دیں۔ اور سواری کے انتظام کا مطلب کیا تھا؟ گھوڑا، اونٹ اور گدھا کا چل۔ یا رسول اللہ آپ مجھے رہنمائی کر دیں، مجھے کوئی سواری دے دیں۔ نبی علیہ السلام، چونکہ میں وہاں جا رہا تھا، میری سواری جواب دے چکی ہے، میری سواری جواب دے گئی، میری سواری چلنے کے لائق نہیں،
اب میں بلا سواری کا رہ گیا، سواری ہے لیکن ناکام ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے، ٹانگیں ٹوٹ گئی، چلنے استعمال کے لائق نہیں ہے، تو آپ ذرا میرے لیے کچھ سواری کا انتظام کر دیں۔ دیکھیں اس نے سواری کا انتظام، نبی علیہ السلام، فارسی میں کہا جاتا ہے من آنم کی من دانم، فارسی کا مقولہ ہے من آنم کی من دانم، یعنی ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت سمجھتا ہے کہ میں اس لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کوشش کیا، کسی جگہ آپ کو کسی کے پاس جتنے لوگ بیٹھے تھے سب سے پوچھا بھائی کسی کے پاس ڈبل سواری ہے تو اگر اس کو دے دے، بیچارے کو سفر میں جانا ہے، لیکن ہر ایک نے ہاتھ اٹھا لیا، کسی نے نہیں کہا کہ اللہ رسول میرے پاس ہے۔ اب مجبور ہو گیا، اور بیچارہ کھڑا تھا۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، طویل حدیث ہے کہ یا رسول اللہ، ذرا دیکھیں، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں ہے فلاں محلے میں اور بہت دینے والا، اچھی طبیعت کا ہے اور یعنی سخاوت میں دیتا ہے، کسی کو محروم نہیں کرتا، ہمیں امید ہے کہ اس کے پاس سواری ہے، اگر جا کے اس سے بات کیا جائے تو وہ ضرور سواری دے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ائت فلانا، جب ایک شخص نے کہا کہ ہاں فلاں کہ ہاں سواری ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور وہاں اس سے مانگو۔ واقعی فآتا ہو، ماشاء اللہ گیا، اور جانے کے بعد کہا بھائی میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، سواری کا انتظام نہیں ہے، تو ہم نے نبی علیہ السلام سے سواری کا انتظام کروانا چاہا، استحمال، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کوئی سواری عطا کریں، تو اللہ کے رسول تو نہیں دیا لیکن آپ کے طرف بھیج دیا کہ آپ کے ہاں میں جاؤں اور آؤں آپ کے ہاں اور آپ دے دیں گے۔ وہ گیا، اپنا پیغام پہنچایا، اور واقعی اس شخص نے ایک سواری اٹھا کر کے دے دی۔ یہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا، یہ ساری روایتیں ہیں، کسی کے کام آ جانا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسانوں کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں تھے، کرنوبیاں، سمجھیے نا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کیا، اس نے دے دیا۔ فَحَمَلَهُ، اس نے سواری دے دی، بیٹھایا جاؤ بیٹھ کے جاؤ۔ اب وہ صحابی جو آئے تھے استعمال مانگنے کے لیے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ آئے کہ اللہ رسول کام ہو گیا میرا، سواری مل گئی آپ کو ہمیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او قال عاملہ، او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، من دل علی خیر، اگر کوئی انسان بھلائی نہیں کر پا رہا ہے، کسی کی طرف رہنمائی کر دیا کہ ہاں فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہارا کام بن جائے گا، وہاں تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا یہ رہنمائی کر دینے والا، جگہ بتا دینے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کا ثواب ہوتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے انسان، اس لیے یہ اخلاق کریمانہ اخلاق ہے، یہ اسلام ہم کو سکھلاتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، جس نے اللہ کے کسی بندے کے ساتھ احسان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں، امام ابو داؤد اپنی سنن میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن بسند صحیح نقل کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے اس کی بعد والی، عن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وہی ابو مسعود البدری،
کہتے ہیں اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا، فسألہ، اس نے آپ سے سوال کیا۔ اب کیا سوال کیا اس حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ آیا اور اس نے اپنی کچھ ضرورت حاجت پیش کی، یا رسول اللہ یہ مجھے ایسی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں تھوڑا سا وقت لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہی انسان کا اسلام کی بڑی خوبی اور بڑا کمال ہے، اور اسی کی برکت سے اسلام دنیا کے اندر عام ہوا۔ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی چیز اس نے مانگا، آن ما عندی، جناب میرے پاس تو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وقت ایسا بھی آتا تھا، کبھی کبھی نہیں رہتا تھا، اور جب آتا تو آپ بچا کے رکھتے نہیں تھے، سب تقسیم کر دیتے تھے۔ اتفاقاً اس وقت اس نے جو سوال کیا تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ اتا رجل ما عندی ولکن ایت فلانا، لیکن تم فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے سوال کرو، وہ انشاءاللہ تمہیں دے دے گا۔ فآت الرجل، آدمی کے پاس گیا، فآت الرجل، نبی علیہ السلام سے جو مانگ رہا تھا، سوال کر رہا تھا، آپ نے تو دیا نہیں، لیکن کسی اور کا نام بتا دیا، فلاں کے پاس چلے جاؤ وہاں مل جائے گا۔ تو وہ مانگنے والا حاجت مند اس کے پاس گیا اور فآتا، اس نے دے دیا۔ دیکھیں یہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ترمذی کی حدیث، آپ نے فرمایا خیر الناس من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، سب سے بہترین انسان خیر و برکت والا وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہوں، خیر کی امید رکھتے ہوں، اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام مکاتبہ کر لیا۔ مکاتبہ جانتے ہیں نا؟ مکاتب یہ ہے کہ غلام اپنے آقا سے آپ یہ طے کر لیں کہ ایک معاہدہ کر لیں کہ ہم آپ جتنا رقم چاہتے ہیں لے لیں اور آپ مجھے آزاد کر دیں۔ آقا نے کہا مجھے 1,00,000 درہم چاہیے، تو غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب غلام بیچارہ کما کر کے تھوڑا جتنا ہوتا ہے وہ دیتا جاتا ہے، جس دن پورا 1,00,000 دے دے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس غلام کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبہ کیا اسے، مکاتب۔ تو وہ انسان مکاتبہ کیا، بیچارہ مزدوری کرتا، محنت کرتا، لا کر کے دیتا۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ اپنے علاقے میں نہیں پایا جتنا چاہتا تھا، تو عراق چلا گیا۔ اس وقت عراق فتح ہوا تھا تو بغداد بہت مالدار ملک سمجھا جاتا تھا۔ عراق گیا، وہاں تو لوگوں سے کچھ وصولہ شروع کیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اپنے آقا سے مکاتبہ کر لیا ہے اور میں نے اتنی رقم تو دے دی ہے، لیکن مبلغ میں ابھی اتنا کم ہے، اسی کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ، بغداد کے لوگ جائیں عراق کے، وہ سخی ہوں گے، بہت دے دیں گے۔ تو سوال کر رہا، ایک آدمی کے پاس پہنچا، کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہا کس کا غلام ہے؟ کہا میں عبداللہ ابن عمر کا غلام ہوں۔ کہا یار تمہارا بھی دماغ خراب ہے، عبداللہ بن عمر جتنے سینکڑوں غلام آزاد کر دیا ہے، تم اس سے کیوں نہیں جا کے کہتے کہ آقا ہم اس سے زیادہ نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں؟ ہمارا میں انہی کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ مجھے یہ تجربہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کبھی کسی مکاتب کے ساتھ زبردستی اور زیادتی نہیں کرتے،
اس مانگنا چھوڑو اور چلے جاؤ وہاں۔ وہ بیچارہ آیا اور حضرت عبداللہ بن عمر سے ملا، کہا کہ آقا میں نے کوشش کیا، اتنا تو میں نے دے دیا، لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ دنیا آپ سے خیر کی امید رکھتی ہے۔ میں 2-4 آدمی کے پاس گیا کہ اس سے کچھ تعاون لے کر کے آپ کا پورا کر دوں، تو لوگوں نے کہا کہ ارے عبداللہ بن عمر سے تم اچھا کے کہو، ہمیشہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، تو آپ سے خیر کی امید دنیا کے لوگ رکھتے ہیں، اسی امید پر میں بھی آیا ہوں۔ ہنس پڑے، آزاد کر دیا۔ تو انسان خیر الناس من یرجی خیرہ، خیر کی امید، آپ ایسی زندگی گزاریں کہ پڑوسی آپ سے خیر کا امید رکھے، چلنے پھرنے والا آپ سے خیر کو امید رکھے، آپ کے لیبر آپ سے اچھی امید رکھیں، آپ کے اہلویان، آپ کے رشتہ دار آپ سے اچھی امید رکھیں۔ بہترین انسان ہونے کی علامت کیا ہے؟ خیرکم من یرجی خیرہ، خیر کی امید ہو۔ تو یہ بیچارہ نبی علیہ السلام نے بھیجا، آیا، اللہ کے رسول اس سے خیر کی امید رکھتے تھے، آپ کو معلوم تھا۔ فآتاہ، اس نے جو مانگا اٹھا کر کے اس شخص نے دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے جس کے پاس بھیجا اس نے اٹھا کر کے پورا دے دیا۔ جب پورا دے دیا تو نبی علیہ السلام کے پاس چل کر کے آیا، یا رسول اللہ واقعی آپ نے بھیجا، ہم نے پورا ہمارا کام چل گیا، ہم پا گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ، بھرے مجمع میں ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او عاملہ۔ اس حدیث کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی کو امام بزار نے اپنی مسند میں مختصرا روایت کیا، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو 2 جملے میں حدیث یاد کر سکتے ہیں، اور حدیث یاد کر لے تو نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها کے مصداق بن جائیں۔ محدثین کہتے اہل الحدیث کی فضیلت میں اس سے بڑی کوئی حدیث نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے دعا دے دیا، اللہ ہمیشہ اس کو خوش رکھے، میرے اس امتی کو جو میری حدیث سنتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، غیروں کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں شامل کرے۔ اسی حدیث کو امام طبرانی نے اپنے کبیر میں معجم میں روایت کیا ہے، لیکن حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، آخری حدیث اس باب کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من اتبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا او کما قال علیہ السلام۔ بڑی ہی اہم حدیث ہے دوستو، اس کو ذرا یاد رکھیں اور آج ہی سے عمل کرنے کی کوشش کریں دوستو۔ الدال والخیر کفاعلہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دیا، بلایا۔ بلانا یہ درس ہے، ایک شکل یہ ہے، یہ ممبر ہے جمعے کے دن، وہ ہے کسی محفل بیٹھے ہیں وہاں لوگوں کو ہدایت کی بات بتا رہے ہیں، راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ چلتے پھرتے مسلمان دائی بنا رہے، ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو یہ بھی شکل ہے۔ اور آج سب کچھ موبائل، بس لکھا اب بٹن دبایا، او دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ گیا۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اچھی باتیں بھیجیں، کوئی جھوٹی افواہ نہ بھیجیں، کبھی کسی حاکم کے بارے میں، کبھی کسی عالم کے بارے میں، کسی مولانا کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں، کسی داعی اور مبلغ کے بارے میں، کسی دیندار انسان کے بارے میں، جو کچھ آپ نے سنا
آپ نے تو سن لیا، سن لیتے تو غنیمت تھی، لیکن آپ تو اس کو آگے فوراً کیا کر دیا، کیا کہتے ہیں، فارورڈ کر دینا، فارورڈ کر دیا۔ من دعا، زبان سے نہیں، اپنے اس سے آپ نے گمراہی کی دعوت دی، ضلالت کی دعوت دیا۔ اس سے ذرا ہوشیار رہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع بئس مطیعۃ الرجل زعم۔ آج ہم جو چاہیں، اچھی بات تو کم لیکن بری باتوں کو بہت جلدی عام کر دیتے ہیں۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اگر آپ سے کوئی، ارے بھائی اس کی تم نے حقیقت تحقیق کی، بھائی تو کیا لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، ہم اکیلے تھوڑی، لوگ ایسے کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی کسی کی بات کو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ۔ ہر اڑتی پڑتی خبر نہ بھی آگے پہنچا دے۔ من دعا الی ہدی، جو کسی نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیا، بلایا، چاہے زبان کے ذریعے یا اپنے قلم کے ذریعے، اور آج زبان و قلم کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں کانوں نے سنا، دل میں آیا اور ہم نے موبائل نکالا، بس ماشاء اللہ فوری طور کیا اور بھیج دیا ہم نے۔ یہ صحیح بات جا رہی، یہ صحیح بات جھوٹ جا رہی ہے۔ اگر آپ نے صحیح بات پہنچا دیا تو واقعی آپ نے بڑا ثواب، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی ثواب آپ کو بھی پہنچے گا۔ لیکن ومن دعا الی ضلالۃ، جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی، شرک کی دعوت دی، بدعت کی بات دی، الحاد و بے دینی کے باتیں بتایا، اور اس طرح سے ملحدانہ اقوال لوگوں سے پیش کیا، آپ تو اکیلے ہیں، لیکن جہاں آپ کی بات کے جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لوگ اس کو اپنائیں گے، جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا ہی گناہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اس زبان سے جو بھی کچھ کہہ رہا ہے، یہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور سب قیامت کے دن آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اور جب یہ سارے ہماری خرافات، برائیاں، منکرات قیامت کن پیش کی گئی اور کہا گیا اقرأ کتابک، میرے بندے اپنا نام، اپنے شاہکاریاں پڑھ لے، اپنے نام اعمال۔ اس وقت کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو دوستو، اللہ کے رسول کی پیاری حدیث، من دعا الی ہدی، جس نے کسی اچھی بات کی، ہدایت کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، دین کی، صداقت کی، امانت کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، جس نے کوئی اچھی بات بتائی اور لوگوں کو دعوت دیا، تو جتنا عمل کریں، ہزاروں اربوں خربوں جتنے لوگ عمل کریں گے، جتنا ثواب عمل کرنے والوں کو ملے گا، اتنا ہی ثواب جس نے بتایا ہے، رہنمائی کی ہے، عام کیا ہے، دعوت دیا ہے، تو اتنا ہی سب کے برابر اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اپنا بھی پائے گا اور جن کو پہنچایا وہاں تک بھی پائے گا۔ لیکن کتنا بڑا کام ہے، لیکن من دعا الی ضلالۃ، جس نے ضلالت و گمراہی، منکرات، محرمات، غیبت، چغلی، اتہامات، بہتان، یہ ساری چیزیں عام کی ہیں، تو ایک تو بڑا، دو نقصان بڑا۔ نمبر ایک دوستو، ایک نقصان تو یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ، غلط باتیں آپ نے پہنچائی ہیں، قیامت کے دن
یہ جتنے لوگ اس غلط کام کو آگے بڑھائیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو جتنا ان کو بڑھانے کا اور آگے پہنچانے کا گناہ ملے گا، اس سب لوگوں کے برابر اتنا ہی آپ نے جو ابتدا کیا ہے آپ کے نام اعمال میں اتنا گناہ لکھا جائے گا۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے دوستو۔ جو کچھ ہو ہم اپنے تک رکھیں، اپنا جو وہ کچھ آئے ہم تحقیق کر لیں، سوچ لیں اور اپنے آپ سے کریں۔ اور یہی چیز ہے جس کو آپ نے پچھلے خطبے میں سنا نہ ہوگا، ان اللہ حرم علیکم، 6 باتیں تھی نا، اللہ نے 6 باتیں حرام کی ہیں اور 6 باتیں اللہ بہت ناپسند کرے۔ اس میں کیا تھی؟ قیل وقال، قیل وقال، قیل وقال، یعنی بھائی ایسے کہا جا رہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، میں تو کچھ نہیں کہتا لیکن لوگوں نے یہ کہا ہے۔ اس میں وقت کو ضائع کرنا، اس کو کبائر میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے۔ بہت سارے اہل علم نے اس کو کبائر میں شمار کیا، تو اپنے آپ کو بچائیں۔ تو میرے بھائی یہ ہے دعوت دینا۔ آخری چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس باب کی آخری حدیث کیا کہیں گے؟ اثر کہیں گے، موقوف۔ کیا کہیں گے؟ موقوف کس کو کہتے ہیں؟ موقوف حدیث کس کا؟ صحابہ کا۔ صحابہ، یعنی اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچ جائے، یعنی نبی یا روا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عن ابی ہریرہ عن نبی، جس عمل کی، قول کی سند اللہ کے رسول تک پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث۔ اور جو اللہ کے رسول تک نہ پہنچے، کہاں پہنچتی ہے وہ؟ صحابہ تک، اس کو کیا بولتے ہیں؟ موقوف۔ بڑی عجیب سے چیز امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں نقل کیا۔ باب کیا چل رہا تھا؟ علم سے فائدہ پہنچانا اور لوگوں کو خیر کی رہنمائی کرنا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا نقل کیا۔ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ امر بالمعروف کی، اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کی، اس کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ اپنے گھر سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو۔ 2 چیزیں ہیں، دو چیزوں کا حکم ہے، یا سمجھیں ہر کلمہ گو کی 2 ذمہ داری ہے۔ نمبر 1 قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے کیا طریقہ ہے؟ 2 ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں اور اوامر کو بجا لائیں اور نواہی کو ہم ترک کر دیں، یعنی نیکیاں کریں اور برائیوں سے باز رہیں۔ جیسے کہ جو تقویٰ کا معنی بتایا گیا، التقویٰ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا کی تفسیر میں کہ تقوی اللہ یہ ہے 2 چیزوں کا نام ہے، ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری 2 طرح سے ہے، ایک ہے فعل المأمورات اور نمبر 2 ترک المنکرات۔ کیا مطلب؟ جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اس کو بجانا ہے، وترک المنکرات، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، نبی نے منع کر دیا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ 2 چیزیں انسان کر لے، فعل المأمورات اور ترک المنکرات کی پابندی کرے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا ایمان اور عمل صالح۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ واہلیکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، تب تو ایک فریضہ ادا ہو گیا، ایک حکم پر عمل ہوگا نا، قوا انفسکم، اور دوسرا کیا؟ واہلیکم،
اپنے بچوں کو، اپنے اہل ویال کو، اپنے اہل ویال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اب اپنے اہل ویال کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ دونوں کے بچانے کا الگ الگ انداز ہے۔ اپنے آپ کو بچانا ہے ایمان اور عمل صالح، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احد۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن اپنی اولاد کو کیسے بچانا ہے؟ اپنی اولاد کو بچانے کا طریقہ جہنم سے، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ۔ ان کو کیسے بچائیں گے؟ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کرام نے علی ابن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے، اور اہل ویال کو بچاؤ، اے علموہم الخیر وادبوہم، دو چیزیں، اے علموہم الخیر وادبوہم، یعنی اپنی اولاد کو بچاؤ، خیر کی تعلیم و تربیت کر کے، وَأَتِّبُوهُمْ، اور اسلامی آداب ان کو سکھلاؤ۔ صرف ایک چیز نہیں، روزے نماز، سونے کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، چلنے کا طریقہ کیا ہے، معاشرتی زندگی میں عند اللقاء ملاقات کو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ان کو کہا جائے اسلامی آداب۔ تو اسی لیے ہمارے محدثین جو ہیں الحمدللہ، انہوں نے جہاں کتاب الایمان لکھی، کتاب الصلاۃ رکھا، کتاب الطہارہ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، کتاب الجہاد، سب کچھ انہی میں ایک ہے کتاب الآداب۔ سب سے بڑی حدیث کی کتاب صحیح بخاری، کتاب الایمان سے شروع کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی کے اندر ایک بڑا حصہ کام کیا کتاب الادب، یعنی اسلامی آداب، طور طریقے، سلام، ملاقات کے وقت کیا کرنا چاہیے، سونے کے وقت کیا کرنا چاہیے، حمام میں جائیں تو کیسے جائیں، مسجد میں آئے تو کیسے داخل ہو۔ تو ہمیں دونوں چیزیں سیکھنا چاہیے، روزے نماز کے مسائل بھی، اسلامی آداب کے بھی۔ اے علموہم الخیر وَأَدِّبُوهُمْ، یعنی لوگوں اپنی اہل ویال کو خیر کی تعلیم دو، صحیح اچھی تعلیم و تربیت کرو، اور ان کو اسلامی آداب۔ گڈ مارننگ سے نہیں چلے گا، سوری سے نہیں چلے گا، آپ کو السلام علیکم کہنا پڑے۔ چھینک آئے تو آدمی کہتے ہیں سوری نہیں، بڑی بڑی گستاخی کی۔ کسی بدبخت کو چھینک آ جائے تو صاحب بڑی ساری معاف کریں، بڑی غلطی کی۔ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، یہ ایک رحمت ہے، چھینکنا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا پریشانی ہو جائے، اس لیے کیا پڑھو الحمدللہ، الحمدللہ کی وجہ ساری کہہ کے چھٹی کر رہی، یہ ہے نتیجہ اسلامی آداب کے چھوڑ دینے کا۔ اے ادبو علموہم الخیر وادبوہم، دونوں امام بخاری رحمۃ اللہ پوری ایک کتابیں لکھی الگ سے، الادب المفرد، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، مشکات، آپ بلوغ المرام سے لیں اور چلے جائیں، سب سے بڑی کتاب بخاری تک کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ملے گی جس میں آداب اسلامیہ کا اہتمام نہ کیا، بلکہ آپ نے فرمایا اے لوگ الحدی الصالح والسمت الحسن جزء من 45 جزءا من النبوت، اے لوگو 25 جزءا من النبوت، اے لوگو اچھا الحدی الصالح، نیک لوگوں کا طور طریقہ، اچھے لوگوں کا چال چلن، اچھے لوگوں کو چال چلن، الحدی الصالح، اور اچھے طریقہ چلنے کا، پھرنے کا، کھانے کا، سونے کا، اور سب سے اچھا طریقہ کس کا ہوگا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اسوا و طریقہ، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، سونے کا، جاگنے کا، لباس کا کسی اور کا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ۔ تو دوستو دو چیزیں، اولاد کو جہنم سے بچانا ہے، دو ذمہ داری، اے علموہم الخیرہ، ان کو خیر کی تعلیم دی جائے، خیر، نماز، روزہ،
زکوٰۃ، رشتے ناتے، ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کو حقوق، یہ جو اسلامی آداب ہیں ان کی بھی تعلیم ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علموا صبیانکم، اپنے اولاد کو اپنے حسب نسب خاندان کے لوگوں کا تعارف کرواؤ، تاکہ بڑے ہونے کے بعد بچوں کو معلوم میرا یہ چچا ہے، میری یہ پھوپھی ہے، میرا یہ خالو ہے، میرا یہ ماموں ہے، لکھے تشلو ارحامکم، تاکہ صلہ رحمی تم آسانی سے کر سکو۔ تو دوستو اسلامی آداب پر بھی کوشش ہونی چاہیے۔ بہرحال اسی پر یہ باب ختم ہوا، اور بات کیا چل رہی تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قو انفسکم، لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ۔ تو جہنم سے بچانے، اولاد کو، اہل ویال کو جہنم سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ علموہم الخیر وادبوہم، اسلامی تعلیم، خیر کی دعوت، خیر کی تعلیم دو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی آداب سکھلاؤ۔ دعا کرو۔ بعض لوگ نقل کرتے ہیں واللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پڑھتا لوگوں نے دیکھا تو بعض سلف نقل کیا تقریباً 5000 آدمی بیٹھے تھے۔ کتنے؟ 5000 آدمی حدیث میں بیٹھے، حدیث نوٹ کر رہے تھے۔ یہ محدثین کا تھا، اتنا بڑا اجتماع کا بھی نہیں۔ بعض محدثین، مامون رشید نے اپنے دور میں اندازہ لگوایا، سالم رحمۃ اللہ علیہ کے، سالم بن نافع کے بارے میں تو پتہ اللہ اس زمانے میں لوگوں نے کم سے کم یہ 1.25 لاکھ آدمی ہیں اس وقت۔ ایک محدث حدیث پڑھا رہا ہے تو سننے والے کتنے ہیں بھائی؟ 1.25 لاکھ۔ چھت کے اوپر بیٹھ کر کے بارجہ بنا دیتے تھے، لوگ نیچے بیٹھے ہیں، درختوں پر بیٹھے ہیں، آدمی کچھ آگے کھڑا ہے، وہ بات آگے بڑھا رہا ہے، وہ اور آگے بڑھا، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، تو یہ بڑا ہی شوق ہوتا رہتا تھا لوگوں میں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ یہ سب سے پہلے تو خیر کی دعوت دیں اپنے اولاد کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی آداب کا، اور یہی ساری چیزیں اگر ہیں تو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں گے اور اپنے اہل ویال کو بھی جہنم سے بچائیں گے۔ اور یہیں سے پتہ چل گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اصلاح کی اور تعلیم و تربیت کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ بلکہ امام احمد بن حنبل تو ہم تو کہتے ہیں ما تعلمت شیئا، ہم نے جو بھی آج تک سیکھا تو سب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لیے سیکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں دوسروں کو بتاؤں گا۔ ذرا سوچو، علم سے پہلے اپنا فائدہ اور اس کے بعد دوسرا۔ اسی لیے اہل علم کہتے تھے راسخون فی العلم کون ہے؟ منازل ہے۔ نمبر 1 کہتے تھے نیت اچھی ہونی چاہیے، کہتے ثم الاستماع، پھر یاد رکھنا، پھر ثم الحفظ، ثم الفهم، ثم العمل، پھر عمل کرے گا، عمل کرنے کے بعد باری ہے ثم النشر، اب لوگوں کو پھیلانا۔ یہ ہے راسخون فی العلم۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو، اور جو ہم نے سنا ہے اور سیکھا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا باب جو ہوگا اگلے ہفتے، باب الترہیب من کتم العلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔